السلام علیکم۔ این وائی کے این بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ تم کہاں تھی بیٹی؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں ابھی آئی امی، آپ شروع کریں۔ اور میں نے دیکھا کہ امی کے ساتھ ساتھ میرے دونوں بھائی کھانے پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں جلدی جلدی ہاتھ دھو کر ان کے پاس پہنچی اور سالن پلیٹ میں نکال کر کہا، آپ کا امتحان کب ہے بھیا؟ اگلے مہینے میں، اور ان کا بھی اسی وقت ہوگا۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آ جائیں گے جب ان دونوں کی تعلیم ختم ہوگی، امی نے بڑے پیار سے کہا۔ اس کے بعد میں پڑھنا شروع کر دوں گی، میں نے کہا۔ نہیں نہیں، تم اسی سال چھٹیوں کے بعد اپنا رجسٹریشن کروا لینا۔ تمہاری تعلیم کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ امتحانات ختم ہو لیں تو ہم لوگ بھی جز وقتی طور پر کچھ اور کام کر لیں گے۔ چھٹیوں میں تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن بعد میں نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے آپ کی تعلیم میں رکاوٹ ہو، میں نے بڑے پیار سے کہا۔ واقعی ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم کو اللہ میاں نے اتنی پیاری بہن دی، بھیا نے کہا۔ میں تو سمینہ پر فخر کرتا ہوں، اکثر اپنے دوست احباب سے یہی کہتا ہوں کہ بہن ہو تو سمینہ جیسی۔ بہت کم لڑکیاں اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بھائی جان نے کہا۔ تم اپنی بہن کی قدر کرو، دنیا میں ایسی بہن کسی کو نہیں ملتی، امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مامتا کے بھرپور جذبے کے ساتھ کہا۔ ہمیں احساس ہے امی، ہم کسی قابل ہو جائیں پھر دیکھیے کہ میں اپنی منی سی پیاری بہن کو کتنا سکھ دیتے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، بھائی جان نے وفور محبت سے کہا۔ اور بھیا نے کہا، ہماری سمینہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، ابو کی موت کے بعد اس کے لیے سب کچھ کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ بھیا نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں ان دونوں کی یہ باتیں سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ واقعہ یہ تھا کہ ابو کی موت کے بعد گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ امی کا پہلے التفات بھائیوں پر تھا، وہ اب کچھ کم ہو گیا تھا، اور اس کے بدلے میں تسلی، تشفی اور راحت قلب کا سامان تھی۔ جب تک میں اسکول سے نہ آ جاتی، ان کی بے چین نگاہیں دروازے پر لگی رہتیں۔ مجھے ذرا سی دیر ہو جاتی تو وہ سخت اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگتیں، اور جب تک میں ان کی نظروں کے سامنے نہ ہوتی ان کو چین نہ پڑتا۔ ان کی اس روش کو ہما اور رضیہ خالہ نے بھی محسوس کیا، اور ایک دن میں نے باتوں باتوں میں کہا، رضیہ خالہ، آپ نے دیکھا آج کل امی مجھ سے کتنی محبت کرنے لگی ہیں۔ ہاں، ماں آخر ماں ہوتی ہے، باپ لاکھ محبت کرے، ماں والی بات نہ آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ اب تو میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ارے تم کو یہ بات بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھی۔ دیکھو سمینہ، لڑکی ہمیشہ ماں کا سہارا ہوتی ہے، وہ جتنی غم گساری اور دلداری کر سکتی ہے دوسرا نہیں کرتا، اور لڑکا ہمیشہ باپ کا ساتھی اور رازدار ہوتا ہے۔ میری یہ خالہ تھیں، ان کے اللہ رکھے 7 بیٹے تھے، لیکن بیٹی کے لیے وہ دن رات منتیں مانتی اور دعائیں مانگتی تھیں، آخر اولاد بن کے بیٹی تھی۔ اب تو خیر وہ بہت ضعیف ہو گئی ہیں، لیکن یہی کہتی ہیں کہ مجھے 7 بیٹوں کی کمائی سے اتنا سکھ نہ ملا جتنا ایک لڑکی کی خدمت گزاری اور غم گساری سے ملا ہے۔ اب ہمارے ہی گھر میں دیکھ لو، مسعود ہر وقت باپ کے گلے کا ہار بنا رہتا ہے۔ وہ میری اولاد ہے، میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن لڑکی کی بات اور ہوتی ہے۔ شروع میں تو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ امی مجھے نہیں چاہتی ہیں۔ میں نے اس وقت بھی تم کو یہی سمجھایا تھا کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تمہارے ابو زندہ تھے، ان کی توجہ اور محبت کا مرکز تم تھی، اس لیے امی نے والدین کی شفقت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے خسرو اور پرویز کو چاہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب تو ان کو یہ احساس مارے ڈالتا ہے کہ لڑکیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ جذباتی اور حساس ہوتی ہیں۔ لڑکے کھیل کود میں اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ گھر کے بہت سارے مسائل بھول جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کے ذہن میں یہ باتیں ہر وقت رہتی ہیں۔ وہ سسرال جانے کے بعد بھی اپنے میکے اور اپنی ماں کی پریشانیوں کو نہیں بھولتی۔ میں رضیہ خالہ کی باتیں سن کر پھولے نہ سمائی، اور مجھے ان کی اس طویل گفتگو میں اختر بھائی کے جملوں کی مہک ہونے لگی۔ دنیا لاکھ کچھ کہے، ماں ماں ہوتی ہے، میں نے سوچا، اور دل ہی دل میں اپنے اوپر فخر کرنے لگی۔ میری اسکول کی عارضی ملازمت جاری تھی۔ 2 مہینے پورے ہو چکے تھے، اب 1 مہینہ رہ گیا تھا، اور میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔
اسکول بھی بند ہو جائیں گے، پھر میں طالع آزمائی کے لیے کہاں جاؤں گی؟ اسی لیے میں نے کئی ایک جاننے والیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی محکمے میں کوئی جگہ میرے لائق ہو تو بتا دینا۔ میں ہر طرح کی محنت کے لیے تیار تھی، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران ایک دن میں اپنی کلاس میں لڑکیوں کو پڑھانے میں مصروف تھی کہ ایک خادمہ نے کہا، مس سمینہ، آپ سے کوئی خاتون ملنے آئی ہیں؟ مجھ سے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا، اسٹاف روم میں بٹھا دو۔ وہ میری بات سن کر چلی گئی اور چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ لبنہ میرے لیے کھڑی ہے۔ ارے لبنہ باجی، آپ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں ہوں سمینہ، ایک کام سے تمہارے پاس آئی ہوں، اگر ہو سکے تو کر دو، بڑی مہربانی ہوگی، انہوں نے یگانگت سے کہا۔ آپ حکم دیں، میرے اختیار میں ہوگا تو ضرور کر دوں گی، میں نے بھی اسی یگانگت سے کہا۔ یہ تمہاری کلاس کی ایک لڑکی ہے، اس نے شاید امتحان نہیں دیا ہے یا کچھ پرچے رہ گئے ہیں، اس کا دوبارہ امتحان لینا ہے اور پاس ہو جائے تو اگلے درجے میں ترقی کا سرٹیفکیٹ بنا کر دینا ہے۔ ان کے والدین یہاں سے تبادلہ ہو کر لاہور جا رہے ہیں، وہاں اس کا داخلہ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھہریے، میں رجسٹر دیکھتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے صرف 3 مضمون کا امتحان دیا تھا، 2 میں فیل تھی، 1 میں پاس تھی۔ مجھے اس سے پہلے کبھی ان چیزوں سے سابقہ ہی نہ پڑا تھا، اس لیے میں نے کہا، لبنہ باجی آپ یہیں تشریف رکھیے، میں ذرا بڑی آپا سے پوچھ کر آتی ہوں، کیونکہ میں یہاں نئی ہوں، وہی مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر وہیں بیٹھ گئیں اور تھوڑی دیر بعد بڑی آپا نے ان کو بلوا لیا اور پھر ان کی مشکل آسان کر دی۔ لیکن اس دوران لبنہ مسلسل مجھ سے باتیں کرتی رہی اور جب کام ختم ہو گیا تو بولی، تمہاری چھٹی میں کتنی دیر ہے؟ بس 15 منٹ اور ہیں، میں نے کہا۔ تو پھر میں رک جاتی ہوں، تم کو تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گی۔ آپ زحمت نہ کریں، میں چلی جاؤں گی، یہاں سے پیدل کا راستہ ہے، میں نے تکلفاً کہا۔ نہیں تکلیف مت کرو، میں ذرا دیر کو خالہ سے مل لوں گی، بہت دن ہوئے میں نے ان کے پاس نہیں گئی۔ لبنہ نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ امی سے ملاقات کے لیے کہا، جن کو اپنی ماں کے کسی رشتے کی وجہ سے خالہ کہا کرتی تھی۔ اس کے کہنے پر میں تیار ہو گئی اور جوں ہی چھٹی کی گھنٹی بجی ہم دونوں باہر نکلیں۔ پھاٹک پر لبنہ کی گاڑی کھڑی تھی جس میں ڈرائیور موجود تھا۔ لبنہ باجی، آپ نے گاڑی چلانا نہیں سیکھی؟ میں نے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا کروں، اختر بھائی سکھاتے ہی نہیں، بارہا ان سے کہہ چکی ہوں، انہوں نے بڑے عجیب انداز میں مسکرا کر کہا اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولیں، تم کہو تو شاید تم کو سکھا دیں۔ جی مجھے؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، کہاں میں اور کہاں گاڑی؟ سوال گاڑی کا نہیں ہے بلکہ ڈرائیونگ سیکھنے کا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں تم کو زیادہ ذہین اور سمجھدار سمجھتے ہیں، لبنہ نے ہنس کر بڑی لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، میں نے اس انداز میں کہا جیسے کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ سچ کہتی ہوں، وہ ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے ہیں، لبنہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اختر بھائی کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جب بھی امی کے پاس آتے ہیں اور آپ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، میں نے نہلے پر دہلا لگانے والے انداز میں کہا اور چند لمحوں کے لیے وہ چکرا گئیں۔ واقعی؟ ہاں سچ کہتی ہوں، تمہاری بات کو میں جھٹلا تو نہیں سکتی، لیکن میں ان کا مزاج جانتی ہوں، لبنہ نے بڑے وثوق کے ساتھ دھیمے اور ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں، وہ ایک بار جو کہا وہ سن لیا، میں نے اور زیادہ بے نیازی کے ساتھ کہا، لیکن ہم کو یہ گفتگو یہیں پر ختم کرنا پڑی کیونکہ میرا گھر آ چکا تھا۔ انہوں نے گاڑی بند کی اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر بھیا باہر نکل آئے۔ ارے کون؟ لبنہ؟ ہاں میں ہوں، لیکن آپ آج گھر میں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ امتحان کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوں، اس لیے گھر میں ہوں، لیکن آج آپ کیسے چلی آئیں؟ میں ایک لڑکی کے سلسلے میں ان کے اسکول آئی تھی، سوچا کہ یہاں سب سے ملتی چلوں، اور ہم سب کی ملی جلی آوازوں کو سن کر امی بھی صحن میں آ گئیں اور لبنہ کو دیکھ کر کہا، ارے یہ عید کا چاند کہاں سے نکل آیا؟ میں آپ کو سلام کرنے آ گئی ہوں، آؤ آؤ بیٹھو بیٹی، کہو گھر میں سب خیریت ہے، امی ابا اچھے ہیں؟ امی نے بڑی یگانگت اور شفقت سے پوچھا۔ ہاں آپ کی دعا ہے، میں عرصے سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے پاس آؤں لیکن فرصت نہیں ملی، لبنہ نے کہا اور امی نے ان کی خاطر مدارت شروع کر دی اور میں بھی لباس تبدیل کر کے ان سب لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتوں باتوں میں لبنہ نے کہا، سمینہ تم اس اسکول میں کب سے ملازم ہو؟ یہی کوئی 2-2.5 مہینوں سے، اور اب تو یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا عارضی جگہ تھی؟ بالکل عارضی، اور تنخواہ بھی بہت کم تھی،
لیکن میں نے بیکاری سے یہی بہتر سمجھا کہ کام کر لوں، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہی ہوگا، میں نے جواب دیا۔ میں تو نہیں چاہتی تھی کہ سمینہ اس عمر میں ملازمت کرے، لیکن کچھ حالات ہی ایسے ہو گئے، اور پھر ابھی نہ خسرو اس قابل ہے نہ پرویز۔ ان کے ابو کا جمع جتھا کب تک ساتھ دیتا؟ امی نے کہا۔ اور پھر ان کی پڑھائی کا کیا ہوا؟ ہوتا کیا، بیچ منجدار میں چھوڑنا پڑی۔ اب جب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا تو یہ اپنا رجسٹریشن کروا کے پرائیویٹ امتحان دیں گی۔ مجھے تم سے شکایت ہے سمینہ کہ تم نے اپنی ملازمت اور تعلیم کے لیے مجھ سے کچھ نہ کہا، ورنہ میں تم کو اچھی جگہ دلوا دیتی، اور ویسے بھی آج کل لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اب تو ہر محکمے میں ان کو جگہیں مل جاتی ہیں، لبنہ نے کہا۔ خیر اب صحیح، ابھی تو اسکول بند ہونے میں 15-20 دن باقی ہیں، اس کے بعد تو یہ بیکار ہی رہے گی، امی نے بڑی پرامید نظروں سے لبنہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں اور کیا میں خیال رکھوں گی، مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر تم کو ملازمت مل جائے گی، اور اگر میرا مشورہ مانو تو ایک کام اور کرو۔ کیا؟ فرصت کے وقت میں تم ٹائپ سیکھ لو، آج کل اس کی بڑی مانگ ہے۔ یہ بات بہت اچھی ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کیوں نہ چھٹیوں میں ہم دونوں مل کر ایک ساتھ یہ کورس کر لیں، اور میرے مضمون کے لیے یوں بھی لازمی ہے، بھائی جان نے کہا، جن کا داخلہ کامرس میں ہو گیا تھا اور اب وہ امتحان دینے والے تھے۔ پھر تو واقعی تمہارے لیے بڑی سہولت ہے، امی نے کہا۔ غرض کہ بڑی دیر تک اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، اسی دوران میں چپکے سے اٹھی اور بھیا کو اشارہ کیا۔ وہ قریب کے بازار سے پھل وغیرہ لائے اور میں نے چائے بنا کر کشتی ان کے سامنے رکھ دی۔ حد کر دی تم نے سمینہ، بھلا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہاں کبھی کبھی تو آتی ہیں، تو کیا ہوا، میں یہاں مہمان تو نہیں ہوں، آخر یہ گھر میرا بھی تو ہے، اس میں کیا شک ہے، بس تم بے تکلفی کے ساتھ کھاؤ پیو، امی نے کہا، اور اتنے میں اپنی عادت کے موافق لپک کر ہما یہاں آ گئی۔ اس نے لبنہ کو بہت کم دیکھا تھا، آخری بار ابو کے انتقال پر الیک سلیک ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتی تھیں لیکن بات چیت کی بہت کم نوبت آئی تھی۔ یہ سمینہ کی سہیلی ہما ہے، امی نے تعارف کروایا۔ میں جانتی ہوں، لبنہ نے کہا، اور چند لمحوں کے بعد وہ بھی ہماری گفتگو میں شریک ہو گئی۔ بھیا اور بھائی جان اٹھ کر چلے گئے، جس کے بعد ماحول اور زیادہ بے تکلف ہو گیا، اور پھر دفعتاً لبنہ نے گھڑی دیکھ کر کہا، مجھے بہت دیر ہو گئی، اب میں گھر جاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ کب آ رہی ہو میرے یہاں؟ میں تو امتحانات کے بعد ہی نکل سکتی ہوں، ہما نے جواب دیا۔ اور میں اسکول بند ہونے کے بعد، میں نے کہا۔ بہرکیف جب بھی آنا ہو نوشینہ کے ہاتھ کہلا دینا، وہ اکثر میرے یہاں آتی ہے، اور کالج میں اس کی ملاقات ہما سے تو ہوتی ہوگی۔ ہاں لیکن ذرا مشکل سے، کیونکہ ہم دونوں کے مضامین علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پھر بھی ایک ذریعہ تو موجود ہے، لبنہ نے کہا۔ اس کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی نے اس کو بڑے پیار سے گلے لگا کر خدا حافظ کہا۔ میں اور ہما اس کو باہر گاڑی تک چھوڑنے گئے اور اس نے چلتے چلتے کہا، دیکھو سمینہ، بھولنا مت، جلدی آنا، مجھے امید ہے کہ میں اس عرصے میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ لوں گی۔ میں نے بڑی احسان مندی سے ان کو دیکھا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ آج یہ کیسے آ گئیں؟ ہما نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسکول میں ایک لڑکی کے سلسلے میں آئی تھیں، وہاں سے یہاں آ گئیں، میں نے جواب دیا۔ واقعی؟ لیکن مجھے ان کی تشریف آوری خالی العزلت نہیں لگتی۔ تعجب تو مجھے بھی ہے، لیکن فی الوقت میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے بھی اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہما زیادہ دیر نہ بیٹھ سکی کیونکہ امتحان اس کے سر پر کھڑا تھا، اور میں اس کے جانے کے بعد ہی امی کے پاس چلی گئی اور ہم دونوں لبنہ کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ دوسرے دن شام کو اختر بھائی آئے اور انہوں نے موقع ملتے ہی مجھ سے کہا، سنا ہے کہ کل یہاں لبنہ آئی تھی؟ ہاں، وہ اسکول میں ایک لڑکی کے دوبارہ امتحان کے سلسلے میں آئی تھیں، وہاں سے یہاں چلی آئیں، میں نے جواب دیا۔ اچھی لڑکی ہے بیچاری، بڑی دیر یہاں بیٹھی رہی، سمینہ کے لیے اچھی سی ملازمت تلاش کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، جانتی ہے کہ گھر کے حالات کیا ہیں، امی نے تعریفاً کہا۔ ہاں، اس کا میل جول دور دور تک ہے، اس کے لیے ملازمت دلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کیسی جگہ ہو، کون لوگ ہوں، یہ تو بہرحال تمہارے سوچنے کی بات ہے، اختر بھائی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں یہ تو سب دیکھ بھال کرنا ہی پڑے گی، دیکھو میاں اختر، زنانہ اسکولوں کی بات تو اور ہے، کم تنخواہ ملے یا زیادہ، دیر ہو یا سویر، کم سے کم ماحول عورتوں ہی کا ہوتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں مردوں کے دفتروں اور کمپنیوں میں اس کو بھیجنے سے گھبراتی ہوں، امی نے میرے بجائے کھل کر جواب دیا۔ میں تو سرے سے لڑکیوں کی ملازمت ہی کا مخالف ہوں، لیکن مجبوری کا دوسرا نام صبر ہے، اختر بھائی نے جواب دیا، اور جب امی کسی کام سے اٹھ کر چلی گئیں تو آہستہ سے بولے، اور ہاں،
کل تم نے لبنہ سے کیا کہہ دیا؟ جھوٹ مت بولو، تم نے یہ نہیں کہا کہ اختر کسی کی برائی نہیں کرتے؟ وہ جب بھی یہاں آتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں۔ اختر بھائی نے آن واحد میں میرے کہے ہوئے جملے دہرا دیے۔ ہاں یہ بات تو میں نے کہی تھی، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ حد کرتی ہو تم بھی، اتنی چپکی شرارت کر جاؤ گی؟ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، انہوں نے ذرا سا برا مانتے ہوئے کہا۔ اس میں شرارت کی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے فرما رہی تھیں کہ اختر بھائی تمہاری تعریف کرتے رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، وہ یہاں آپ کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں اور بڑی عزت و احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہاں مارا تم نے مجھے لا کر، جانتی ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا؟ اب وہ محترمہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ میں صرف اوپری دل سے ان کو پھوڑ یا کاہل کہتا ہوں اور دل ہی دل میں ان کو پرستش کے لائق سمجھتا ہوں۔ اختر بھائی نے جواب دیا۔ سمجھیے دیکھیے، لیکن ذرا میری حالت پر بھی تو غور کریں، میں ان سے یہ نہ کہتی تو اور کیا کہتی؟ میں نے سراپا سوال بن کر جواب دیا اور ان کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ چلو یہی صحیح، میرا کیا جاتا ہے، غلط فہمی تو ان کی دور ہو ہی جائے گی، لیکن محترمہ ان سب باتوں کو آج نہیں تو کل آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا، سمجھی؟ جی سمجھ گئی، میں نے نظریں جھکا کر کہا اور امی کے پکارنے پر اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی، اور اس کے بعد میرے اور اختر بھائی کے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ اسکول بند ہونے میں چند دن رہ گئے تھے۔ ہیڈ مسٹریس نے مجھے بلا کر ملازمت ختم ہونے کا مزدہ سنایا، جس کے لیے میں ذہنی طور پر بالکل تیار تھی۔ ان کے کمرے سے باہر نکلی تو بڑی آپا نے کہا، تم ہم سب لوگوں کے ساتھ پکنک پر چل رہی ہو؟ جی۔ کہاں؟ میں جو اپنے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی چونک کر بولی۔ ہمارے یہاں کا قاعدہ ہے کہ جب اسکول بند ہونے والے ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ ایک دن کراچی سے باہر کہیں پکنک مناتے ہیں، کبھی ہاکس بے، کبھی سینٹ سپٹ، کبھی ڈملوٹی وغیرہ۔ اس سال ہم سب ڈملوٹی جا رہے ہیں، چلو گی تم؟ میں امی سے پوچھ کر بتاؤں گی، ویسے انہوں نے مجھے اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ کبھی باہر جانے اور گھومنے کی اجازت نہیں دی، میں نے صاف صاف کہا۔ جب کی بات اور تھی اب کی بات اور ہے، اس وقت تم خود پڑھتی تھیں اور آج تم پڑھا رہی ہو، بڑی آپا نے کہا۔ درست ہے، لیکن امی کے لیے تو میں بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہوں، میں نے نہایت سعادت مندی سے کہا، اور اس کے بعد گھر جانے کے لیے مڑی تو میری ایک ساتھی معلمہ نے جن کا نام سعیدہ تھا کہا، سمینہ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ کہہ نہیں سکتی، امی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ دن بھر کا پروگرام ہے، بس کا انتظام ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور وہاں دعوت بڑے پرزور کی ہوگی، سمجھیں؟ سعیدہ نے دعوت پر زور دے کر کہا۔ اچھا، لیکن کس کی طرف سے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارا بھی جواب نہیں ہے؟ کیا تم کو واقعی یہ بات نہیں معلوم کہ اپنے مینیجر صاحب کی منگنی اپنی ہیڈ مسٹریس سے ہو گئی ہے؟ شادی تعطیلات میں ہوگی، وہی ہم لوگوں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ اور ان کے منہ سے یہ بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور ازراہ حماقت ان سے ایک سوال اور کر ڈالا، وہ یہ کہ مینیجر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے؟ تم بھی عجیب لڑکی ہو، وہ ساتھ نہ ہوں گے تو یہ سب میں نیچ کون کرے گا؟ نہیں، پھر تو میں نہیں جاؤں گی، مجھے بڑا عجیب سا لگے گا۔ اور کون کون ہوگا ان کے ساتھ؟ یہی کالج کے کلرک، چپڑاسی اور شاید کوئی اور، مثلاً کسی کی بہن یا سہیلی وغیرہ، اس نے کہا، اور میں نے جواب دیا، خیر ابھی تو اس تقریب میں 4-5 دن باقی ہیں، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس کے بعد گھر آئی، امی سے پوچھنے کا سوال ہی نہ تھا، میں خود ان باتوں کی عادی نہ تھی، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر ان باتوں سے ہمارے لڑکے لڑکیاں کیا سبق حاصل کریں گے، لیکن میں خواہ مخواہ یہ باتیں سوچ کر اپنا دل جلا رہی تھی۔ آخر اور لوگ بھی تو ہیں، اور سب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ بڑی آپا نے اس معاملے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ان کی تو یہی حالت ہے کہ ٹک ٹک کو دیدہ دم نہ کشی دم۔ 3-4 روز بعد میں اسکول گئی تو مینیجر صاحب نے بطور خاص بلا کر کہا، مس سمینہ کیا آپ واقعی ہم لوگوں کے ساتھ پکنک پر نہیں چلیں گی؟ نہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں نہیں جا سکوں گی۔ کس لیے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ اچھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتی، تمام اسٹاف جا رہا ہے۔ ویسے میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، صرف گزارش کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی بہت ممنون ہوں، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑوں، لیکن بعض وقت انسان حالات سے مجبور ہوتا ہے، میں نے ادب سے کہا۔ بہرکیف آپ کی مرضی، ویسے کوشش کیجیے گا۔ جی ضرور کروں گی، وعدہ نہیں کروں گی۔ اچھا، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور میں رخصت ہو گئی۔ اور جب میں اپنی آخری ڈیوٹی پوری کر کے اسکول سے جانے لگی تو سعیدہ نے کہا، سمینہ کیا تم چھٹیوں کے بعد آؤ گی؟ میں تو عارضی تھی، جن کی جگہ کام کر رہی تھی وہ تو آ ہی جائیں گی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر انتظامیہ چاہے تو تم کو کسی اور جگہ لگا سکتی ہے،
لیکن ایک بات کہوں، تم برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں، اسکولوں میں لوگ ان لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں جو سوشل ہوں، یعنی ملنے جلنے میں تیز ہوں۔ تم بہت الگ تھلگ رہتی ہو، ہم لوگوں کے ساتھ پکنک پر بھی نہیں گئیں، اور ویسے بھی کیا، خدا کے لیے جملہ تو پورا کرو۔ یہی کہ ہم لوگوں کی آمد و رفت کبھی ہیڈ مسٹریس کے یہاں ہوتی ہے، کبھی مینیجر صاحب کے یہاں، لیکن تم کہیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، یہ اپنے اپنے حالات ہیں، میں اس کی باتوں کا مفہوم پوری طرح سمجھتے ہوئے بولی۔ یہ جو اپنے اسکول کی سب سے زیادہ نکمی اور کاہل ٹیچر ہے نا، مس زیبا، ہاں، جانتی ہو کہ اس عروج کو کیوں کر پہنچی ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کے بھائی بحرین میں ہیں، وہاں سے وقتاً فوقتاً تحفے تحائف لاتے ہیں جو یہ ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرتی رہتی ہے، اس لیے کافی تنخواہ اٹھا رہی ہیں۔ اور کام کیا کرتی ہیں تم کو معلوم ہی ہے۔ سعیدہ نے ایک سانس میں ساری داستان کہہ ڈالی۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو، لیکن میرے پاس قیمتی تحائف ہوتے تو میں اس قدر کم تنخواہ پر ملازمت کیوں کرتی؟ میں نے اس کو قائل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ میری ملازمت ختم ہو چکی تھی، میں نے پورے 3 مہینے بعد اسکول چھوڑا تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس اسکول میں اپنی ملازمت کے دوران میں نے جو کچھ سیکھا وہ اپنے اسکول میں 10 برس تک نہ سیکھ سکی تھی۔ واقعی تجربہ سب سے بڑا استاد ہے۔ گرمی کا موسم اب عروج پر تھا، چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں، کالج امتحانوں کے سلسلے میں بند تھے اور اسکولوں میں امتحان کے بعد والی تعطیلات تھیں۔ ہما اپنی سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھی اور میں بڑا بے کیف وقت گزار رہی تھی۔ گھر میں دلچسپی کا سامان یہی رہ گیا تھا کہ تیسرے چوتھے دن اختر بھائی چلے آئیں اور گھر کی فضا بدل جائے۔ بھیا اور بھائی جان بھی امتحان کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے میرے ٹائپ سیکھنے کا مسئلہ بھی معرض الالتوا میں پڑا ہوا تھا۔ اب میرے لیے لے دے کے یہی مشغلہ رہ گیا تھا کہ میں دن بھر بیٹھی کپڑے سیتی رہوں، یا جب امی مشین لے کر بیٹھیں تو میں باورچی خانے میں جا کر ان کے بجائے کام کروں۔ اس عرصے میں مجھے کئی بار خیال آیا، لبنہ نے مجھے بلایا تھا لیکن میں تنہا نہیں جا سکتی تھی اور اختر بھائی کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اس کے پاس جانا اور ملازمت کے بارے میں دریافت کرنا اس وقت میری سب سے بڑی ضرورت تھی۔ ایک دن دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں یہ مرحلہ بھی آئے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ خیر، خدا کی مرضی، اگر یہی ہے تو یہی صحیح، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب بھیا اور بھائی جان اپنے امتحانوں میں پاس ہوں گے، انٹر کامرس کے بعد بینک میں ملازم ہوں گے، دوسرے انجینئر بنیں گے، اس کے بعد ہمارے سب کال کٹ جائیں گے۔ یہ دن اور راتیں جو اب مشقت اور تلاش روزگار میں بسر ہوتی ہیں، بے فکری کی گھڑیوں میں بدل جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اپنی ملازمت کے بعد نہ بھیا اس کو گوارا کریں گے اور نہ بھائی جان کہ میں نوکری کے لیے در در جوتیاں چٹکھاتی پھروں۔ میں نے تھک کر سلائی رکھ دی اور سستانے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن ابھی میری پلک بھی نہ جھپکی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آواز مانوس تھی، لیکن اتنی بھی مانوس نہیں تھی کہ میں اس کو فوراً پہچان لوں، اس لیے ذرا سا سر اٹھا کر دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ میرے سامنے نوشینہ چلی آ رہی تھی۔ ارے نوشینہ، تم آؤ، اس گرمی میں کیسے نکل پڑی؟ اب تو نکل ہی پڑی، اس نے ہنس کر کہا، اور میں نے اس کے ادھ میلے کپڑوں اور بغیر سنورے ہوئے بالوں کو حیرت سے دیکھ کر کہا، کہاں سے آ رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ گھر سے، امی ساتھ نہیں ہیں، اکیلی آئی ہوں۔ واقعی؟ میں نے بستر سے اٹھ کر سوال کیا، کیونکہ اب تک یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ نوشینہ کالج کے علاوہ کہیں اور بھی تنہا نکل سکتی ہے۔ حیران مت ہو، میں نہ صرف اس وقت آئی ہوں بلکہ اب تو آتی ہی رہوں گی، اس نے کہا۔ سچ؟ پھر تو بڑا اچھا ہوگا، میں بھی آج کل گھر میں اکتا رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تمہارے مکان کی لائن میں تیسرا مکان لے لیا، اس نے خوش ہو کر راز افشاں کیا۔ کب؟ آج ہی یہاں آئے ہیں، اس لیے تو میں اس حلیے میں تم کو یہ خوشخبری سنانے آ گئی ہوں۔ یہ تو واقعی بڑا اچھا ہوا، اب تک یہاں صرف میں اور ہما تھیں، اب تم بھی آ گئیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ وہ تقریباً گھنٹہ بھر میرے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اب تو میں بھی تمہارے پڑوس میں ہوں، جب چاہوں گی آ جاؤں گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا، اور سپہر کو وہ امی کو اپنے محلے میں آنے کی مختصر سی رودات سنا کر گھر واپس چلی گئی، اور میں نے اپنے کمرے میں سے باہر نکل کر کہا، امی کچھ سنا آپ نے؟ نوشینہ اب بالکل پڑوس میں آ گئی ہے۔ ہاں، مجھے بھی وہ خبر سنا کر گئی ہے، چلو اچھا ہوا تم کو اپنی ایک اور ساتھی مل گئی، انہوں نے جواب دیا۔ میں یہ خبر ہما کو سنانے کے لیے بے چین تھی، اس لیے میں نے امی کی نظریں بچا کر سیدھی اس کے گھر پر پہنچ گئی اور اپنی عادت کے مطابق اس کو یہ بات بتا دی۔ نوشینہ کے آنے کے بعد سے ایک تو میری سہیلیوں میں اضافہ ہوا، دوسرے امی کو سلائی کے معاملے میں اپنی ایک معاون مل گئیں
کیونکہ امی گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھیں اور نوشینہ کی ماں جہاں گرد قسم کی خاتون تھیں۔ شاید ہی کراچی کا کوئی ایسا گلی کوچا ہو جس کو انہوں نے اپنے قدموں سے نہ ناپا ہو۔ چند دنوں کے بعد ہما کے امتحانات شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ نوشینہ کے بھی۔ دونوں کے مضامین الگ الگ تھے، اس لیے امتحان کے مراکز بھی جدا جدا تھے، مگر دونوں کا راستہ ایک تھا اور دونوں مراکز اتنے قریب تھے کہ بغیر سواری کے جایا جا سکتا تھا۔ تم اپنے سینٹر پر کیسے جاؤ گی نوشینہ؟ ہما نے پوچھا۔ میں اپنی ایک سہیلی کی موٹر پر جاؤں گی، ویسے راستہ تو ایک ہے، چلو میں تم کو بھی پہنچا دوں گی۔ تمہاری کس سہیلی کے پاس موٹر ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہے ایک سہیلی، ملے گی تو تمہارا تعارف کروا دوں گی، اس کا نام نادرہ ہے، نوشینہ نے جواب دیا۔ اور ہما نے اپنی امی کو بتا دیا کہ ہم دونوں اکٹھا امتحان دینے جایا کریں گے، اور انہوں نے ہوں ہاں کر کے ٹال دیا کیونکہ یہی ان کی عادت تھی۔ جس دن سے امتحان شروع ہونے والے تھے اسی دن صبح ہی سے گھر میں چہل پہل تھی۔ میں تو خیر گھر سے بیکار تھی، لیکن بھیا اور بھائی جان کو بھی پرچے دینے جانا تھا، اس لیے میں نے صبح اٹھ کر ان سب کے لیے ناشتہ تیار کیا اور ان کو چائے کی میز پر چھوڑ کر ہما کے پاس پہنچی تاکہ اس کو رخصت کروں۔ تم جا رہی ہو ہما؟ کیا نوشینہ تم کو لینے آئے گی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، امی مجھے پہنچائیں گی اور وہی واپس لائیں گی۔ اچھا، ہاں آج ایک ہی دن کی تو بات ہے، پھر کوئی نہ کوئی ساتھی مل ہی جائے گا، اور نہ بھی ملے تو امی خود جایا کریں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر سخت تعجب ہوا۔ جی میں آیا کہ پوچھوں کہ کیا بات ہے، لیکن اس وقت موقع نہ تھا۔ جو ہی وہ جانے کے لیے تیار ہوئی، وعدے کے مطابق نوشینہ آ گئی اور اس نے کہا، چل رہی ہو ہما؟ نادرہ کی گاڑی آتی ہوگی۔ تم جاؤ، میں خود اس کو پہنچا دوں گی، رضیہ خالہ نے اس انداز میں جواب دیا کہ نوشینہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ البتہ اس نے نظریں اٹھا کر اس طرح ہم دونوں کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ بیکار زحمت کر رہی ہیں، میں اور نادرہ دونوں آخر وہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد نوشینہ خاموشی سے چلی گئی اور رضیہ خالہ ہما کے ساتھ جانے کے لیے برقع اوڑھ کر تیار ہوئیں اور جاتے ہوئے بولیں، تم تو گھر ہی میں ہو نا سمینہ؟ جی ہاں، گھر میں لڑکیاں اور مسعود ہیں، ذرا خیال رکھنا، بلکہ اپنی امی سے کہہ دینا میں ابھی آئی۔ جی اچھا، خدا حافظ، میں نے جواب میں کہا اور ان کو رخصت کر دیا۔ ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر بعد رضیہ خالہ لوٹ کر آ گئیں اور میں اپنے کام میں لگ گئی۔ دوپہر کو جب یہ سب پرچے کر کے واپس آئے تو میں نے سب کی خیریت پوچھی۔ کھانے وانے کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے بستروں پر پڑ کر سو گئے اور رضیہ خالہ امی کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اتفاق سے میں بھی مشین لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ کیا تم خود ہما کو چھوڑنے گئی تھیں؟ امی نے سوال کیا۔ ہاں، نوشینہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی سہیلی نادرہ کی گاڑی لے کر آئے گی۔ کہا تو تھا اس نے، بلکہ صبح کو میرے یہاں ہما کو لینے بھی آئی تھی، مگر میں نے منع کر دیا۔ یہی کہا کہ تم جاؤ، ہما کو میں خود پہنچا دوں گی۔ کیوں؟ اچھی بھلی چلی جاتی گاڑی میں، تم کو خواہ مخواہ دوہرا چکر پڑا، امی نے ان کی ہمدردی میں کہا۔ وہ کیا مجھے 10 چکر گوارا ہیں، لیکن لڑکی کا معاملہ ہے، میرا دل نہیں مانتا، جانے اس کی کون سی سہیلی ہو کیسی ہو، جب تک میں نادرہ کے گھر والوں کو نہ جانوں کیسے کسی پر اعتبار کر لوں۔ ارے اب ایسا بھی کیا ہے، دنیا آخر ایک دوسرے کے بھروسے پر قائم ہے، امی نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بھی غلط نہیں، مگر کیا کروں، اپنا اپنا دل ہے، انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسری باتیں ہونے لگیں۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی۔ جب تک امتحان ہوتا رہا اس وقت تک رضیہ خالہ مسلسل ڈبل مارچ کرتی رہیں، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نوشینہ کے بھروسے پر ہما کو نہیں چھوڑا۔ یہی نہیں، میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ نوشینہ کا گھر میں آنا جانا اور ہما سے ملاپ بڑھانا پسند نہیں کرتی، لیکن میں یہ بات رضیہ خالہ سے نہیں پوچھ سکی اور ہما سے گفتگو کا موقع نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے پریکٹیکل کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ یہی حالت بھیا کی تھی، البتہ بھائی جان کو اپنے کامرس کے پرچوں سے بڑی حد تک نجات مل گئی، اس لیے ہم دونوں نے شام کے وقت ٹائپ سیکھنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کسی اچھے ادارے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن صبح 9 بجے کا وقت تھا، امی صبح کے ناشتے اور چائے سے فراغت پا کر سلائی نکال کر بیٹھ چکی تھیں۔ میں سارے برتن بھانڈے دھو کر باورچی خانہ صاف کر رہی تھی، لیکن کان سبزی ترکاری والے کی آواز پر لگے ہوئے تھے کہ وہ صدا لگائے تو میں دوپہر کے لیے سبزی خریدوں، لیکن مخصوص آواز کے بجائے موٹر کی آواز آئی۔ اس وقت موٹر پر اختر بھائی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں حیران رہ گئی، لیکن دل میں وہ مسرت ضرور پیدا ہوئی جو ان کے آنے پر ہوتی تھی۔ میں باورچی خانے سے باہر نکلی، دروازے کی طرف دیکھا، لبنہ چلی آ رہی تھی۔ آئیے لبنہ باجی آئیے، میں نے سلام کے بعد ان کا استقبال کیا۔ تم بھی حد کرتی ہو، میں تمہارا انتظار کرتی رہی اور تم اب تک لاپتہ ہو۔ ہاں آپ سچ کہتی ہیں، مجھے فرصت نہیں ملی اور نہ ابھی بھیا اور بھائی جان کے امتحانات ختم ہوئے ہیں جو وہ میرے ساتھ نکلتے۔ میں نے صاف اور سیدھی بات کہہ دی۔
عجیب لڑکی ہو، ارے تم اختر بھائی کے ساتھ چلی آتی، جانتی ہو ایک دفتر میں ایک جگہ خالی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم آج ہی درخواست دے دو۔ واقعی؟ ہاں، اچھا ہوا تم آ گئیں بیٹی، بیٹھو تو صحیح، کہاں جگہ خالی ہے؟ امی نے سوال کیا۔ ایک فرم میں، لیکن وہاں لڑکیاں بھی ہیں اور معمر عورتیں بھی، اس لیے میں سوچتی ہوں کہ اگر سمینہ بھی وہیں لگ جائے تو اچھا ہے۔ ہاں اور نہیں تو کیا، اگر وہاں اور لڑکیاں اور عورتیں موجود ہیں تو پھر کیا حرج ہے، امی نے خوش ہو کر کہا۔ بس اٹھو تیار ہو جاؤ، میں تم کو لے کر جا کر کم سے کم ان سے ملوا تو دوں، درخواست پڑی رہے تو کیا حرج ہے، جو ہی جگہ خالی ہوگی تم کو مل جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ چلو تم تیار ہو، میں خود باورچی خانہ سنبھال لوں گی، بیچاری اتنی دور سے تم کو لینے آئی ہے، ورنہ آج کل کون کسی کا خیال کرتا ہے، امی نے اور زیادہ خوش ہو کر کہا، اور میں ان کے حکم پر جلدی جلدی کپڑے بدل کر تیار ہونے لگی۔ تم اتنی دور سے آئی ہو، بیٹھو چائے تو پی لو، یا کوئی اور چیز دوں تم کو؟ میرے خیال میں گرمی کا موسم ہے، تم کو ٹھنڈی بوتل منگوا دوں، امی نے پھر لبنہ سے کہا۔ نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، اب تو میں پیٹ بھر کر اس وقت مٹھائی کھاؤں گی جب سمینہ کو اچھی سی جگہ مل جائے، لبنہ نے اور زیادہ محبت سے کہا۔ ارے وہ تو بعد کی بات ہے، میں تو اس وقت کی کہہ رہی ہوں۔ نہیں، یہ سب کھانا پینا اکٹھا ہی ہوگا، انہوں نے جواب دیا۔ میں تیار ہو کر نکلی اور ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور ڈرائیور ان کے اشارے پر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سمینہ، تمہارے ٹائپ کے متعلق کیا ہوا؟ کسی ادارے میں داخلہ لیا تم نے؟ ابھی تک نہیں، بھائی جان کا امتحان ختم ہو لے تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ ہی جائیں گے، میں اکیلی کہاں جا سکتی ہوں۔ واقعی تم نے اب تک یہ کام شروع نہیں کیا؟ نہیں، عنقریب شروع کرنے والی ہوں۔ اور ہاں، بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کی انگریزی ذرا کمزور ہوتی ہے، اور خصوصاً ان کی جو اردو اسکولوں سے پڑھ کر نکلتی ہیں۔ جی، میرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا اس طرف بھی توجہ دو، تم کو تو معلوم ہے کہ آج کل دفتروں میں ڈگری یافتہ لڑکیوں سے زیادہ انگریزی بولنے والوں کی مانگ ہے۔ لبنہ باجی نے جس قدر خلوص اور یگانگت سے مشورہ دیا، اس پر میں دنگ ہی رہ گئی، اور جواب میں کہا، ہاں میں کوشش تو کر رہی ہوں، انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، تم کو سیکھنا چاہیے، اور ویسے بھی جب تمہارا ارادہ پرائیویٹ طور پر امتحان دینے کا ہے تو وہاں بھی یہ کام آئے گی۔ جی ہاں، یہی وہ مضمون ہے جس میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں فیل ہوتے ہیں۔ تو پھر جب تم یہ سب جانتی ہو تو پھر تساہل کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم اس سلسلے میں کسی اچھے استاد یا ٹیوٹر کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میرے پاس ایک صاحب اسی کام کے لیے موجود ہیں۔ لبنہ باجی کے منہ سے یہ بات سن کر میں ایک دم چونکی، اور مجھے فوراً نوشینہ کی وہ بات یاد آئی جو اس نے ہما سے کہی تھی، اور جس کی تفصیل آج تک نامعلوم ہو سکی۔ ظاہر ہے کہ ان کے کہنے کے ساتھ ہی میرا ذہن فوراً پروفیسر فاروقی کی طرف منتقل ہوا، لیکن میں نے اس سلسلے میں سکوت مناسب خیال کیا اور ان کی تسلی کے لیے بولی، آپ کی مہربانی، جب ضرورت پڑے گی آپ ہی سے مدد لوں گی، فی الوقت تو جو مہم سامنے ہے اس کو سر کرنا ہے۔ یہ تو سچ ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ آج کل دفتروں میں ٹائپ کرنے والی لڑکیاں کتنی تنخواہیں پاتی ہیں؟ سرکاری محکموں میں تو خیر ان کی مانگ کم ہے، لیکن پرائیویٹ کمپنیوں اور باہر کی فرموں میں ان کی بے پناہ مانگ ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی لڑکی یا خاتون شارٹ ہینڈ سیکھ لے تو پھر کیا کہنا، اچھے افسروں سے زیادہ کما لیتی ہیں۔ لبنہ باجی بولے جا رہی تھیں اور میں ان کی ایک ایک بات کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھیں ٹھیک تھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ لبنہ باجی آخر اس قدر مہربان کیوں ہیں؟ ان کو آج کل میرا خیال کیوں اور کیسے آ رہا ہے؟ غرض کہ وہ مجھے اس قسم کے مشورے دیتی رہیں اور گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ یہ ہے رضوی صاحب کا دفتر، آؤ اندر آؤ، لبنہ نے مجھے اشارہ کر کے کہا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اندر پہنچ کر اس نے ایک دربان کو اپنا نام بتایا۔ دفتر بہت شاندار تھا، ہر شخص مصروف تھا، میرا خیال تھا کہ بڑی دیر میں رسائی ہوگی، لیکن رضوی صاحب نے ہم کو فوراً اندر بلا لیا، بڑی خندہ پیشانی سے بات کی، پرتکلف چائے پلائی، اور لبنہ سے میرے متعلق پوچھتے رہے۔ یہ میری خالہ زاد بہن ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ملازمت کی تلاش میں ہیں، ماشاءاللہ بڑی ذہین اور سمجھدار ہے، میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے، انٹر سائنس میں داخلہ لیا تھا، لیکن گھر کے نامساعد حالات کی وجہ سے پڑھائی کا سلسلہ ختم کرنا پڑا، کیونکہ ان کے 2 بھائی ہیں، لیکن وہ بھی ان سے چھوٹے، سب سے بڑی یہی ہیں۔ لبنہ باجی کے لفظ خالہ زاد بہن پر میں چونکی، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ اس سے بڑھ کر اور کس طرح یگانگت کا اظہار کرتی۔ اس کے بعد جب انہوں نے دونوں بھائیوں کو مجھ سے چھوٹا بتایا تو میں ان کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے کہ بصورت دیگر یہی سوال ہوتا کہ وہ بڑے ہیں تو ان کو ملازمت کر کے گھر سنبھالنی چاہیے۔
رضوی صاحب ادھیڑ عمر کے وجیح آدمی تھے. وہ بڑی توجہ سے ساری باتیں سن رہے تھے اور جب سب باتیں ختم ہو گئیں تو بولے, میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں مس سمینہ. آپ تھوڑا بہت ٹائپ سیکھ لیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اپنے ہی دفتر میں رکھ لوں گا. فی الوقت تو کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن 3 مہینے بعد یعنی آئندہ بجٹ سیشن میں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور نکال لوں گا. یہی میں جانتی تھی کہ آپ ان کا خیال رکھیں گے. کہیے تو ان کی درخواست لکھ کر آپ کے پاس چھوڑے جاؤں؟ لبنہ نے کہا. نہیں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا نام ان کے ساتھ نام کی ڈائری میں نوٹ کر رہا ہوں. جو ہی کوئی جگہ نکال سکا فوراً آپ کو فون کر دوں گا. دیکھیے بھولے گا نہیں. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو جگہ ضرور دوں گا. بھلا آپ کی کہی بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ہم دونوں رخصت ہو گئے اور وہاں سے لبنہ باجی مجھے اپنے گھر لے گئیں. ان کی امی بھی بڑے تپاک سے ملی اور دوپہر کا پرتکلف کھانا بھی انہوں نے مجھے وہیں کھلایا. میں نے ہر چند انکار کیا لیکن وہ نہ مانی اور 2 بجے کے قریب میں جب جانے لگی تو لبنہ کی امی نے کہا, تم بہت دبلی ہو رہی ہو سمینہ. معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کام کا بہت زیادہ بار ہے. اب تو کالج بھی نہیں جاتی ہو. دن بھر گھر میں کیا کرتی ہو؟ گھر کا کام ہی بہت ہے, اسی سے فرصت نہیں ملتی, میں نے جواب دیا. ابھی تو تمہارے کھیلنے کھانے کے دن ہیں. تم سوچتی بہت زیادہ ہو. اتنی فکر مول نہ لو. اللہ سب کے ساتھ ہے, وہی کارساز ہے. جب دل گھبرائے یہاں چلی آیا کرو, یہ بھی تو تمہارا گھر ہے. یہ سب آپ کی شفقت اور محبت ہے, میں نے کہا. آپ فکر نہ کریں, اب تو میرا دل گھبرائے گا میں ان کو لے کر آیا کروں گی, لبنہ باجی نے کہا اور مجھے دروازے تک چھوڑ کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا. میں جب تک گھر نہ پہنچی راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ آخر لبنہ اور ان کی امی کو آج کل میرا اس قدر خیال کیوں پیدا ہو گیا ہے. لیکن میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی اور ساری باتیں لفظ بلفظ امی کو سنا دیں اور وہ لبنہ کو 1000 دعائیں دینے لگی. بھیا اور بھائی جان بھی خوش تھے. سب کو یہ یقین تھا کہ رضوی صاحب کے دفتر میں مجھے چند ماہ بعد ملازمت ضرور مل جائے گی. میں اس روز شام کو بڑی دیر تک اختر بھائی کا انتظار کرتی رہی, لیکن وہ کسی کام میں ایسے پھنسے کہ 2 دن تک نہ آ سکے. میری زندگی اب اس نوبت پر پہنچ چکی تھی کہ میں اب شام کو اختر بھائی کا انتظار کرتی, اور یہ انتظار جس قدر کرب انگیز ہوتا اتنا ہی خوش آئند اور پرکیف بھی. واقعی انتظار بذات خود ایک لذت ہے. میں اپنی ننھی منی کیاریوں کو سینچے ہوئے سوچا کرتی. جب اختر بھائی آتے تو سب سے پہلے ان کی ملاقات مجھ سے ہوتی. سلام دعا کے ساتھ دل کے غنچے کھل جاتے. نظروں نظروں میں باتیں ہوتی اور دل کی بات دل سمجھ لیتا. یہ تو خیر اب عام بات تھی, لیکن لبنہ کے یہاں آنے کے بعد سے مجھے ان کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا. میں چاہتی تھی کہ میں یہ باتیں کسی اور کو بھی بتاؤں, کسی ایسے کو جو رضوی صاحب کو بھی جانتا ہو, لبنہ سے بھی واقف ہو اور مجھ سے بھی, اور ایسا ہی آدمی میری صحیح رہنمائی کر سکتا تھا. 2 دن کے بعد اختر بھائی آئے اور انہوں نے آتے ہی پوچھا, کہو مزاج کیسے ہیں؟ آج کل لبنہ سے بہت پینگیں بڑھ رہی ہیں, خیر تو ہے؟ ہاں ان کی عنایت ہے, میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. یہ بھی سچ ہے, انہوں نے جواب دیا اور میں ان کے ساتھ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی. خالہ پھپھی کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا. برابر والے کمرے میں ہیں, ابھی بلاتی ہوں. بلا لینا, ایسی بھی کیا جلدی ہے, انہوں نے بڑے عجب انداز میں مسکرا کر کہا اور میرے آگے بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک گئے اور میں وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی. اور کیا کیا باتیں کی لبنہ نے تم سے؟ انہوں نے پوچھا. یہی کہ مجھے ٹائپ سیکھ لینا چاہیے, اس کے بعد شارٹ ہینڈ بھی, اور ان سب کے لیے مجھے انگریزی میں خاص طور پر محنت کرنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کسی ٹیوٹر یا استاد کی نشاندہی نہیں کی؟ اختر بھائی نے اس انداز میں مسکرا کر پوچھا کہ میری جان نکل گئی. فی الوقت نہیں, میں نے جواب دیا اور اٹھ کر جانے لگی. پھر چلیں بیٹھ بھی جاؤ, پھر چلیں بیٹھ بھی جاؤ. میں دامن پکڑ کر روکنے کا عادی نہیں ہوں, اور ان کے اس محبت بھرے جملے کے بعد میں پھر وہیں بیٹھ گئی. رضوی صاحب کے دفتر لے گئی ہوگی تم کو؟ ہاں. خیر اچھا ہے تم کو اگر وہاں ملازمت مل جائے. رضوی صاحب بہت نیک اور شریف آدمی ہیں, اختر بھائی نے کہا, مگر کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے حیران ہو کر سوالیہ انداز میں ان کی صورت دیکھی. لیکن جب انہوں نے اس کے آگے کچھ نہ کہا تو میں نے پوچھا, کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اچھے آدمی ہیں, خدا کرے تم کو ان کے دفتر میں کام مل جائے. آپ بات بدل رہے ہیں, میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا. مس سمینہ یہ بات نہیں ہے, کیا تم سمجھتی ہو کہ میں کبھی بات بدل سکتا ہوں, اور وہ بھی تم سے؟ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے وثوق سے کہا. اس قدر سنجیدہ بننے کی کوشش نہ کریں, آپ یقینی کوئی ایسی بات کہنے والے تھے جو آپ نے کسی خاص خیال سے زبان پر روک لی. سمینہ تم واقعی بڑی ذہین ہو,
تمہاری دوربین نگاہوں سے بہت کم چیزیں چھپ سکتی ہیں، انہوں نے میری تعریف کی۔ پھر بتاتے کیوں نہیں؟ سچ سچ بتا دوں؟ ہاں، پہلے تم اندازہ لگاؤ کہ میں کیا کہنے والا تھا، دیکھنا ہے کہ تمہارے ذہن کی رسائی کہاں تک ہے، بات کو میں بتا دوں گا۔ بتا دوں؟ آپ یقینی یہ کہنے والے تھے کہ مردوں کے دفتر میں لڑکیوں کی ملازمت پسند نہیں، کہیے یہی بات ہے نا؟ میں نے لال بھجکڑ کے انداز میں کہا۔ ہاں یہ بھی تھی، لیکن دراصل میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ کہ ملازمت خواہ کہیں کی بھی ہو، کیوں نہ ہو، یہ نہیں چاہتا کہ تم لبنہ کا احسان لو۔ انہوں نے بڑی بات کہی۔ میں نے گھبرا کر ان کی صورت دیکھی اور مجھے الجھن میں دیکھ کر انہوں نے خود ہی کہا، تم لبنہ کو نہیں جانتی، نہ جانے وہ کس وقت اس احسان کا بدلہ کس روپ میں تم سے چاہے۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے اور میں عالم حیرت میں اس مسئلے پر غور کرنے لگی۔ فکر مندی کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ہر بات کو اتنا مت سوچا کرو۔ اور ان کے منہ سے یہ بات سن کر میری ساری تشویش رفع ہو گئی۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ واقعی اختر بھائی کا وجود میرے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ اس کے بعد امی آ گئیں اور ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چند دنوں بعد سب کے امتحانات ختم ہو گئے۔ ہما کے اور میرے درمیان بہت سی باتیں جمع ہو گئیں جن پر تبادلہ خیال بہت ضروری تھا، اس لیے اب ہم دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کو بھی حیرت تھی کہ لبنہ آخر ایک دم اس قدر مہربان کیوں ہو گئی ہے۔ ہما کو یقین کامل تھا کہ لبنہ باجی مجھے انگریزی سکھانے کے بہانے آج نہیں تو کل پروفیسر فاروقی سے ضرور ملائیں گی، اور جب یہ باتیں ہو چکیں تو میں نے بہت آہستہ سے کہا، ہما ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ میں آج تک یہ راز نہ سمجھ سکی کہ آخر تمہاری امی نوشینہ پر کیوں بھروسہ نہیں کرتیں؟ وہ روزانہ تم کو اپنے ساتھ لے جاتی رہیں، لیکن نوشینہ کے ساتھ تم کو نہیں جانے دیا۔ یہی نہیں بلکہ گھر میں بھی وہ اس کو زیادہ نہیں منہ لگاتی۔ ہاں ہے تو کچھ یہی بات، لیکن انہوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ میں نے پوچھا تو کہہ دیا کہ میں مناسب نہیں سمجھتی۔ پھر کسی بات پر بولیں کہ نوشینہ کی ماں کو تو خیر میں اب جان گئی ہوں، لیکن نادرہ کون ہے، کیسی لڑکی ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ گاڑی کس کی ہے اور اس کو چلاتا کون ہے، ہما نے کہا۔ بات تو ان کی صحیح ہے، مجھے بھی اب تک خبر نہ تھی کہ اس کی کوئی سہیلی نادرہ ہے، اور وہ بھی گاڑی موٹر والی، وہ تو یہیں آ کر دریافت ہوئی، میں نے جواب دیا۔ غرض کہ بڑی دیر تک ہم لوگ یہی باتیں کرتے رہے۔ بھائی جان نے امتحان سے فراغت پا کر ایک ایسا ادارہ ڈھونڈ لیا جہاں ٹائپ سکھایا جاتا تھا۔ وہ وہاں جانے لگے اور طے یہ پایا کہ وہ ہفتہ عشرہ وہاں کا ماحول دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں بھی ان کے ساتھ جانے لگوں۔ ایک دن جانے کیا کام تھا، تاگے کی ریل خریدنا تھی یا چٹپٹی کے بٹن، یاد نہیں ہے، جس کے لیے میں اور ہما دونوں گھر سے باہر نکلے اور محلے کی چھوٹی موٹی دکانوں کا رخ کیا تاکہ سودا خرید سکیں۔ ہم اپنے سامان کی تلاش میں اپنی گلی سے بہت دور بس اسٹاپ کی طرف نکل گئے۔ چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس لیے تنہائی کا ذرا برابر احساس نہ ہوا۔ وہاں سے واپسی کے لیے مڑے تو ایک بڑی سی گاڑی ہما کے قریب آ کر رکی۔ اگر چلانے والا بریک نہ لگاتا تو شاید ہم زخمی ہو جاتے۔ گاڑی رکتے ہی ہم دونوں نے بیٹھنے والوں کی طرف غیر ارادی طور پر دیکھا، اور یہ دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ چلانے والا ایک ادھیڑ عمر کا وجیح آدمی اور ساتھ بیٹھنے والی نوشینہ اور ایک لڑکی جس کے متعلق ہم نے خیال کیا کہ یقیناً وہ نادرہ ہوگی۔ ہم لوگ تو خیر پریشان ہو گئے، لیکن تعجب اس پر تھا کہ نوشینہ ذرا بھی نہیں جھجکی، بلکہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتری اور گاڑی فوراً مڑ کر بس اسٹاپ سے واپس ہو گئی۔ یہ تمہاری سہیلی نادرہ ہے؟ ہاں، اور گاڑی اس کے چچا کی ہے، وہی چلا رہے ہیں۔ عجیب آدمی ہے، تو اس بیچاری کو بس اسٹاپ پر کیوں چھوڑا؟ گھر پر اتارا ہوتا۔ ہما سے نہ رہا گیا، اس نے فوراً کہہ دیا۔ یہ لوگ اس وقت جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے، ورنہ گھر ضرور آتے، نوشینہ نے جواب دیا۔ مجھے تو خیر اس کی بات کا یقین آ گیا، لیکن ہما نے اس کو سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ نوشینہ چونکہ اب ہمارے محلے میں آ چکی تھی اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ تھا، اس لیے ہم دونوں نے اس بات کو صرف اپنی حد تک محدود رکھا اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ٹائپ کی کلاسوں میں داخلہ لے لیا اور بھائی جان کے ساتھ جانے لگی۔ شام کے وقت چونکہ وہاں دفتر کے لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ہم نے صبح کا وقت پسند کیا، کیونکہ بھائی جان کا کالج بھی بند تھا۔ ٹائپ کا ادارہ میرے لیے نیا تھا، لیکن بھائی جان کی وجہ سے مجھے بڑا سہارا تھا۔ میں بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور بھائی جان کی وہی حالت تھی جو پڑھائی میں تھی۔ ایک دن دوپہر کو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ نوشینہ آ گئی اور بولی، تم آ گئی ٹائپ سیکھ کر؟
ہاں بڑی دیر ہوئی، میں تو 11 بجے تک آ جاتی ہوں۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ میرا خیال تھا کہ تم کوئی لمبا چوڑا کورس کر رہی ہوگی، نوشینہ نے تعجب سے کہا۔ لمبا چوڑا کورس کیا ہوتا ہے؟ بس 1 گھنٹے ٹائپ سیکھ لیتی ہوں۔ پھر تم سارا دن کیا کرتی ہو؟ میرے لیے بہت کام ہے، گھر کا دھندہ ہی کم نہیں، اوپر سے سلائی وغیرہ، اور بھیا اور بھائی جان کا حال تو تم کو معلوم ہے، کوئی چیز جگہ پر نہیں رکھتے، ہر کتاب اور ہر کپڑا مجھے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ سب باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، میرے پاس بھی کام ہوتا ہے، لیکن میں باہر بھی نکلتی ہوں، سیر کو بھی جاتی ہوں، پکچرز بھی دیکھتی ہوں، لیکن تم کہیں نہیں چلتی۔ چلو اب کی مرتبہ میرے اور نادرا کے ساتھ۔ کہاں؟ کوئی اچھی سی پکچر دیکھیں گے، نوشینہ نے جواب دیا۔ اچھا، ہاں بڑا مزہ آئے گا، تم چلو تو صحیح، نادرا بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اس کے چچا کی گاڑی ہے، جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، نوشینہ نے کہا، اور میں نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی اور کہا، تم کو تو معلوم ہے کہ امی مجھے اس طرح جانے کی اجازت نہیں دیں گی، تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ تم کہاں گئیں؟ ان سے تم یہی کہہ دینا کہ میں نوشینہ کے یہاں ہوں، یا پھر لبنہ کا نام لے لینا، میں وہاں جا رہی ہوں، اس نے بڑے سکون سے کہا۔ اس کے چہرے کی طمانینت دیکھ بتا رہی تھی کہ اس کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ تعجب ہے، میں تو امی سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو پھر سچ بول کر دیکھ لو، اگر سیدھے سیدھے اجازت مل جائے تو بہتر ہے، کیوں ٹیڑھا راستہ اختیار کرو، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پرسوں بھی تو تم نادرا ہی کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھیں۔ ہاں، ہم لوگ گھومنے پھرنے گئے تھے، نادرا کے چچا اس قدر اچھے آدمی ہیں کہ جب بھی ہم ان کو فون کر کے بلاتے ہیں چلے آتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے بلا عذر لے جاتے ہیں، اگر ہم کو کوئی چیز خریدنا ہو تو راستے سے دلوا دیتے ہیں، اور یقین کرو کہ شہر کے کسی اچھے سے ہوٹل میں ہم کو چائے پلائے یا کھانا کھلائے بغیر کبھی گھر نہیں بھیجتے۔ نوشینہ نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا۔ میں نے چونک کر اس قسم کی پرستان کی داستانیں نہیں سنی تھیں، اس لیے میں بالکل دم بخود رہ گئی۔ تم یقین کرو میں جھوٹ نہیں بولتی، تم ایک مرتبہ چل کر تو دیکھو، اور وہ بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے، اتنی خاطر کریں گے کہ تم دنگ رہ جاؤ گی، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اور نادرا کی سہیلی ہو۔ کیا ان کو دنیا میں کوئی اور کام نہیں، ملازمت وغیرہ نہیں کرتے؟ میں نے اس سے سوال کر ہی ڈالا۔ کیوں نہیں، بڑے اچھے عہدے پر فائز ہیں، 2 گاڑیاں پاس ہیں ان کے، ویسے بھی گھر کی جائیداد بہت ہے، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کسی کی دولت سے کیا سروکار؟ تو ہم کیا ان سے کچھ مانگتے ہیں؟ وہ تو نادرا کے چچا ہیں، اس لیے ان کی سہیلیوں کی ناز برداری کرتے رہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں نادرا کو۔ ضرور چاہتے ہوں گے، لیکن اتنا تو نہیں چاہ سکتے جتنا ابو مجھے چاہتے تھے، وہ میری وجہ سے ہما کو بھی اپنی ہی بیٹی کی طرح مانتے تھے، لیکن ان کی ناز برداریاں گھر ہی تک محدود تھیں۔ میں نے نہایت سادگی کے ساتھ بڑی بڑی محبت سے بات کہہ دی۔ ان کی اور بات تھی، یہ تو ان کے چھوٹے چچا ہیں، اس لیے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں اور سیر و تفریح بھی کروا دیتے ہیں، بڑے خلیق اور ملنسار اور ہنسمکھ ہیں۔ اگر نادرا ان سے تمہاری ملازمت کے لیے کہہ دے تو پھر دیکھو کتنی نوکریاں تم کو دلاتے ہیں، بڑے بااثر اور بارسوخ آدمی ہیں، نوشینہ نے کہا۔ خیر، نوکری کی حد تک تو میں ان سے مدد لے سکتی ہوں، لیکن اس کے آگے نہیں جا سکتی، میں نے صفائی کے ساتھ کہا۔ تم ایک دن چل کر ان سے ملو تو پھر جو جی چاہے کرنا، نوشینہ نے حروف آخر کے طور پر کہا، اور پھر بڑی دیر تک ان دونوں کا ذکر کرتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک اسی مسئلے پر غور کرتی رہی کہ نوشینہ اپنی امی سے کس طرح جھوٹ بولتی ہوگی، یا پھر یہ باتیں ان کے علم میں ہیں کہ ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بہرکیف میں نے تو اپنی امی سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی، نہ چھپا سکتی ہوں، لیکن اگر ان کے وسیلے سے مجھے ملازمت مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، سمینہ، میری اینک کا فریم ٹوٹ گیا ہے، کیا تم اس کو بنوا سکو گی؟ جی، میں بھائی جان یا بھیا کو دے دیجیے نا، میں نے اٹھلا کر ذرا ناز سے کہا۔ دے تو دوں، لیکن وہ جس قدر لاپرواہی سے کام کرتے ہیں، تم کو تو معلوم ہی ہے، 5 کی جگہ 10 خرچ کریں گے اور اس کے بعد بھی ڈھنگ کی چیز نہیں لائیں گے، امی نے کہا، اور ان کی بات بڑی حد تک درست تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی کے اینک کا فریم ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ سلائی نہیں کر سکتی اور نہ کوئی چیز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے میں نے ان کے اس کام کو سب پر فوقیت دی۔ دوسرے روز سپہر کو اتفاق سے نوشینہ آ گئی اور کہا، میں صدر جا رہی ہوں، تم کوئی کام تو نہیں ہے؟ ہاں ہے، امی کی اینک کا فریم بنوانا ہے، میں نے خوش ہو کر کہا، اور امی سے اجازت لے کر سیدھی نوشینہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، اور ہم دونوں بس اسٹاپ کی طرف جانے لگے، کیونکہ ہم دونوں میں سے کسی کی استطاعت نہیں تھی کہ رکشہ پکڑے۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ نوشینہ سے باتیں کرتی چلی جا رہی تھی کہ دفعتاً وہ ایک گلی کی طرف مڑی جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی، اس میں نادرا اور وہی صاحب بیٹھے تھے جن کو وہ نادرا کا چچا کہتی تھی۔ ارے نوشینہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم دونوں صدر جا رہے ہیں،
یہ میرے اسکول کی سہیلی سمینہ ہے، نوشینہ نے بیک وقت دونوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ چلو ہم تم دونوں کو صدر تک چھوڑ دیں گے، آخر ہم بھی تو وہیں جا رہے ہیں۔ اب تو میں بہت سٹپٹائی، نہ جانے رفتن نہ پائے ماندن والا حال تھا۔ نوشینہ اور نادرہ دونوں اصرار کر رہی تھیں اور ان کے چچا سر جھکائے بیٹھے مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ تم چلی جاؤ نوشینہ، میں اکیلی چلی جاؤں گی، میں نے بمشکل کہا۔ کیوں؟ کیا آخر ہمارا ساتھ اتنا برا ہے کہ تم 1 منٹ کے لیے راستہ چلنا بھی گوارا نہیں کرتی؟ نادرہ نے نوشینہ کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، دراصل میں جلدی گھر پہنچنا چاہتی ہوں، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ چھوڑو بھی، موٹر سے بڑھ کر تیز رفتار سواری اور کہاں ملے گی؟ کیا کار کے بجائے تمہارے لیے ہیلی کاپٹر لایا جائے؟ نوشینہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر گھسیٹا اور میں اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں اس وقت سخت گھبرائی ہوئی تھی، اللہ جانے ہی نادرہ کون ہو، کیسی ہو؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا۔ اتنے میں گاڑی روانہ ہوئی۔ اچھا ہوا تم آ گئیں، ہم لوگ چاہتے تھے کہ ذرا اکٹھا بیٹھیں اور پھر کوئی اچھا سا پروگرام بنائیں، نادرہ نے کہا، لیکن میں یہ جانتے ہوئے کہ نادرہ مجھ سے مخاطب ہے خاموش رہی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، لیکن سمینہ کو اپنے کاروبار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ویسے میں تم سے سچ کہتی ہوں سمینہ، افسر بھائی کو تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ کیوں افسر بھائی؟ نوشینہ نے پہلے مجھ سے اور پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا جو گاڑی چلا رہا تھا، جس کو نادرہ کا چچا کہا کرتی تھی۔ میں نے غیر شعوری طور پر ان کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے گاڑی چلا رہے تھے اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ان صاحب کا نام افسر ہے۔ میں نے نوشینہ کی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا، البتہ میری تشویش میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام، نہ میں ان سے واقف نہ یہ مجھے جانے، پھر اشتیاق ملاقات کا کیا سوال؟ میں اس فتنے کا پہلے ہی سد باب کر دینا چاہتی تھی جو نامعلوم طریقے سے سر اٹھا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ لوگ مجھے نادان اور احمق سمجھیں، اس لیے دھیمے سے کہا، تم بیکار باتیں مت بناؤ، ہم لوگ ایک دوسرے سے واقف تک نہیں ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ غائبانہ تعارف تو ہے، نوشینہ نے کہا۔ اچھا، اب بتاؤ کہ تم گھر جاؤ گی یا اپنی سہیلی کی خاطر تواضع کرو گی؟ افسر بھائی نے پہلی بار بات کی اور نادرہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کو چائے پانی کے بغیر کیسے واپس کریں؟ میرے خیال میں تو کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں چلیں، چائے وغیرہ پئیں، ذرا تازہ دم ہو کر پھر نکلیں گے، نادرہ نے کہا۔ آپ لوگ شوق سے جائیں، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، مجھے بہن اتار دیں، میں گھر چلی جاؤں گی۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ امی تو روز ہی انتظار کرتی رہتی ہیں، نئی بات کیا ہے؟ آج کیا ہم لوگوں کی خاطر تم چند منٹ ٹھہر نہیں سکتی؟ نوشینہ نے کہا۔ نہیں نوشینہ، بالکل نہیں، میں نے ذرا سختی سے کہا۔ عجیب بات ہے، کیا آپ کو ہم لوگوں کی صحبت پسند نہیں؟ نادرہ نے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن سوال وقت کا ہے۔ اگر میں امی کو بتا کر آتی تو یہ اور بات تھی، میں نے ذرا دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اگر یہ نہیں چاہتی تو ان کو مجبور نہ کرو، افسر بھائی نے کہا اور گاڑی کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، اور میں نے اطمینان کی سانس لی۔ راستے بھر وہ کبھی کلفٹن کی پرفضا تفریح گاہ اور کبھی فریئر ہال کی چمنزاروں کا ذکر کرتے رہے۔ جب یہ موضوع ختم ہوا تو کراچی کی درجہ اول کے ریسٹورانٹس کی چائے، کافی اور دیگر مشروبات پر تبادلہ خیال ہوا، اور جب گاڑی پیر کالونی کی بس اسٹاپ کے نزدیک پہنچی تو فلموں پر تبادلہ خیال شروع ہوا، لیکن یہ سلسلہ ادھورا رہ گیا، اور افسر بھائی نے گاڑی ہمارے مکان سے ایک گلی پہلے روک لی۔ میں جلدی سے نیچے اتری، انہوں نے عجیب انداز میں نوشینہ کو دیکھا اور وہ بھی معنی خیز نظروں سے ان کو خدا حافظ کہہ کر میرے ساتھ چلنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو سمینہ؟ نوشینہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ تم بھی بڑی عجیب لڑکی ہو، چل کر تو دیکھتی ان کی تفریحوں میں کتنا مزہ آتا ہے، تم تو بس گھر کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر رہنے کی عادی ہو، حالانکہ اس طرح سے زندگی کے دکھ اور بڑھتے ہیں، روحانی کرب میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کیا؟ اس نے پھر مجھ سے سوال کیا۔ لیکن یہ کہ تمہارے افسر بھائی تم کو بیچ منجھدار میں کیوں چھوڑ گئے؟ کیا گاڑی گھر تک لے جانے میں ان کو شرم آتی تھی؟ میں نے صاف صاف کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس وقت وہ جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے، اور ہماری گلی میں ذرا گاڑی مشکل سے مڑتی ہے، نوشینہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی اور کہا، حیرت ہے، یا تو ان کو اس قدر جلدی ہے کہ وہ 2 قدم گاڑی نہیں بڑھا سکتے، یا چند منٹ پہلے اتنی فرصت تھی کہ وہ ہم کو چائے پلانے لے جا رہے تھے۔ ارے سمینہ، تم بھی عجیب چیز ہو، تم کو کیا بتاؤں، جب ان مردوں کو ہم جیسی لڑکیوں کی صحبت ملتی ہے تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، اور جب یہ بور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل کہیں نہیں لگتا، نوشینہ نے کہا۔ اچھا، میں نے بڑے تعجب سے کہا اور اس کی صورت دیکھی۔
ہاں ویسے افسر بھائی ان چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتے، بڑے جولی ٹائپ کے ہیں، ہر وقت ہنستے ہنساتے رہتے ہیں۔ ہے تم کو کیا بتاؤں، ان کے ساتھ اگر پکچرز دیکھو تو بہت مزہ آتا ہے، قسم سے ہنساتے ہنساتے پیٹ میں بل ڈال دیتے ہیں۔ نوشینہ ان کے متعلق کہے جا رہی تھی اور میں حیران تھی۔ گھر قریب آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے دبی زبان میں اس سے اتنا پوچھا کہ تم جاتی رہتی ہو؟ اس لیے تو تم سے چلنے کو کہہ رہی تھی۔ خیر پھر صحیح۔ میں نے پھر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اب میں اپنے گھر کی چوکھٹ پر پہنچ چکی تھی، اس لیے خدا حافظ کہا۔